رکوع کا بنیادی معنی تو وہی ہے جھکنا، انحناء کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شرع میں یہ ہے کہ کم از کم اتنا جھکنا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں، لیکن جو سنت طریقہ ہے، سنت خیر ویسے خود طریقے کو ہی کہتے ہیں، اور ہم جب سنت طریقہ کہتے ہیں تو مقصود یہ کہنا ہوتا ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کا طریقہ. تو حضور کا جو طریقہ تھا اور جس کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بالکل اس طرح جو ہے وہ رکوع کرے کہ سر اور پشت جو ہے وہ ایک سیدھ میں ہو جائیں، یعنی نہ تو سر زیادہ اٹھا ہوا ہو نہ سر زیادہ جھکا ہوا ہو، پشت اور سر جو ہے یہ ایک سیدھ میں ہو، اس طرح خوب جو ہے وہ استوا ہو، خوب سیدھا ہو بندہ. یہ رکوع کی بنیادی کیفیت ہے جو حضور جان عالم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے حدیث کے اندر. لیکن اگر کوئی اس کیفیت میں نہیں بھی ہے تو یہ نہیں کہیں گے رکوع نہیں ہوا. اگر رکوع کی ادنا مقدار کے مطابق بھی رکوع کر لیا ہے تو رکوع ادا ہو گیا، اگرچہ خلاف سنت ہوا. سنت یہ ہے کہ وہ اس طرح رکوع ادا کرے، مرد کے لیے سنت یہ. پھر آگے اس کے اندر جو تسبیح ہے، اس کے اندر کرنا کیا ہے رکوع کے اندر؟ دو باتیں، تسبیح اور قرآن مجید کی تلاوت. ان کے حوالے سے بعض اوقات لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، کنفیوژن ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت ہم رکوع میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت رکوع اور سجدے میں نہیں کی جا سکتی. حضور جان عالم علیہ السلام کی صریح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی نہیت ان اقرأ راکعا او ساجدا، کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن کی قراءت کروں. جب حضور جان عالم علیہ السلام کو منع فرمایا گیا ہے تو امت کے لیے تو بدرجہ والا امانت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت تعلیم ہی فرمائی ہے سوال کے جواب میں، اور بتاتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَأَعْظِمُوا الرَّبَّ فِيهِ. یہاں تک رکوع کی بات ہے تو رکوع میں اللہ کی تعظیم کرو، یعنی اللہ کی تعظیم پر مبنی کلمات کہو. خود حضور جان عالم علیہ السلام سے مختلف کلمات پڑھنے منقول ہیں، لیکن زیادہ تر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم، جو احادیث سے ثابت ہے. دیگر کلمات بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، لیکن یہ صحیح اور صریح حدیثوں میں آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے. بلکہ ایک حدیث شریف میں تو حضرت عقبہ بن عامر کی جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت یہ سورت نازل ہوئی اور اس کے اندر یہ الفاظ آئے فسبح بسم ربک العظیم، لما نزلت فسبح بسم ربک العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی رکوعکم، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنے رکوع میں شامل کر لو، یعنی جو اس کے اندر حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ کلمات جو اس اللہ کی تعظیم پر مبنی ہو، تسبیح کا لفظ بھی ہو اور اللہ کی تعظیم کا ذکر بھی ہو. تو سبحان ربی العظیم کا معنی ہے پاک ہے میرا عظیم رب. تو وہاں اس کے اندر فسبح کا لفظ تھا تو تسبیح لی سبحانہ، اور آگے تھا اس میں ربی کا تھا تو ربی لیا، اور وہاں تھا عظیم تو یہاں لیا عظیم. اور خود حضور جان عالم علیہ السلام بھی یہ پڑھا کرتے تھے. حضرت حذیفہ کی روایت ہے، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. 3 مرتبہ پڑھنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے. صحیح. اور احادیث کے اندر 3 مرتبہ پڑھنے کی تلقین بھی موجود ہے، اگرچہ جو قولی روایات ہیں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی وہ روایات الگ الگ تو ضعیف ہیں لیکن ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں. مجموعے پر نظر کی جائے تو تقویت پا جاتی ہیں. اور پھر خود حضور جان عالم علیہ السلام کا اپنا عمل بھی ہے 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا رکوع کے اندر، تو لہذا 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یعنی سبحان ربی العظیم کہنا رکوع کے اندر یہ سنت ہے. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا. اگر 3 مرتبہ سے کم کسی نے کہا تو خلاف سنت ہے، لیکن 3 سے کم نہیں کہنا چاہیے. 3 سے زیادہ کہنے کی اجازت ہے، یعنی تو 3 سے زائد کہا جا سکتا ہے، 5 7 9، لیکن امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ 5 سے زائد نہ کہے. 5 دفعہ کہنے کا حکم فقہا نے اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ مقتدی بآسانی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لیں رکوع کے اندر. یعنی 1 مرتبہ یعنی آپ نے فرمایا کہ اس فرض کا درجہ دیا جائے گا، اور 3 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو نہیں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا جو ہے یہ کم از کم مقدار ہے، کم از کم مقدار ہے. اگر جو ہے کسی نے بالفرض تسبیح سرے سے کی ہی نہیں رکوع کے اندر تو یہ سنت کا ترک کیا، لیکن چونکہ یہ مفتیٰ بھی قول کے مطابق سنت ہے، تسبیح واجب نہیں ہے. واجب کیا ہے؟ واجب ہے اتنی مقدار رکوع کی حالت میں رہنا کہ 1 دفعہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے، اتنی مقدار رکنا یہ واجب ہے. اور تسبیح پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے 3 مرتبہ. 3 سے کم پڑھا تو خلاف سنت کیا، لیکن نماز ہو گئی. تسبیح بھی اگر بالفرض کسی نے نہیں پڑھی لیکن اتنی مقدار رکا رہا ہے پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت کرتے